یہ ان دنوں کی بات ہے جب مصر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا، جس کا پانی کھاٹے مارتا تھا اور مصر کی کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ وہ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ قربانی دے دیتے ہیں، دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی کھیتی پھر لہلہانے لگتی ہے۔ ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، سب مجبور تھے۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگ گئے تھے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع ہو جائے گا، اور یہ قربانی 11 محرم کو کرتے تھے۔ 11 محرم کا جب دن وہ آ گیا جس دن ایک انسان کو دریائے نیل کی بھیڑ چڑھانا تھا، لوگ صبح صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو گیا۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھیڑ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لے کے دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں روکنا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سما دیکھا۔ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے وہاں موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پہ خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سال کی لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، زیورات پہنے ہوئے تھے، لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اور لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس لڑکی نے مڑ کے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا کہ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہو رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی، لوگ اس کے پیچھے باغ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ لوگوں نے اس مضبوطی سے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑواتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر سخت پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹ لیا۔ لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی تھی، ماں اسے کسی طرح چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ناگزیر لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہر سال تم دریا کے لیے ایک انسانی جان کی قربانی نہیں دیتے ہو؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سراسر ظلم ہے۔ اے امیر، ہم ہر سال چاند 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کی والدین کی رضامندی کے ساتھ خوبصورت لباس اور زیورات پہنا کر دریائے نیل کو چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی پیٹ چڑھا دیتے ہو، یہ سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں رسم ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور نہ ان میں جرأت تھی کہ گورنر کی حکم عدولی کر سکے۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھیجا۔ لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک
دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمین بنجر ہو گئی، لوگ فاقے سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے حضرت عمر امیر المومنین کو خط لکھ ڈالا، اس میں ساری صورتحال کو واضح کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا تو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے، تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کے لوگوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس دن سے لے کے اب تک دریائے نیل کا پانی اسی طرح جاری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی خشک نہیں ہوا۔ یہ امیر المومنین وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس گلی میں داخل ہوتا ہے، شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے اور زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ صحابہ جن سے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔